فیصلے میں عدالتوں کا استعمال نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو بنیادی مقصد ہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری عدالتوں میں یعنی 2013 کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب کا جب دور آیا تھا تو ہم نے گلیمرائز بھی کر دیا عدلیہ کو، اور پھر ان کے جو ریمارکس تھے ججز کے اس کو ہم نے بریکنگ نیوز کر کے چلانا شروع کر دیا. یعنی پرائیویٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں، نیوز چینلز کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کے اوپر ٹاک شوز کرنے شروع کر دیے. تو پھر جو جوڈیشری ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلی. دیکھیں اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا جو ہائی کورٹس ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ اپنی طاقت لیتی ہیں آئین پاکستان سے. ان عدالتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ تشریح کے نام پر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو یہ امینڈ کر دیں. تو آپ نے جس طرح دیکھا کہ 63A والا فیصلہ تھا وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا. ابھی خاکوانی صاحب فرما رہے تھے پہلے ری رائٹ کیا گیا تھا یا ابھی والا ری رائٹ کیا گیا تھا؟ یہ بھی بتا دیں پلیز، کلیریفائی کریں. دیکھیں 63A میں جب آپ نے جو کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ تھا وہ بڑا واضح تھا. اس میں تو یعنی جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے جس بندے نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا تھا اس نے ڈی سیٹ ہونا تھا. لیکن جو فیصلے میں تشریح کی گئی اس میں کہا گیا کہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا اور بندہ بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو انہوں نے اپنی تخلیق کی تھی ایک سنہرا فیصلہ دیا تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بعد میں ریکال کرتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، یہ جسٹس منیب اختر کی تحریر تھی. تو ابھی خاکوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب. اگین ایک اور بات کرتا ہوں کہ جو ابھی جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، آپ کو دیکھیں فرما، آپ دیکھیں آپ نے قانون کی چیزیں پڑھی ہوں گی کچھ نہ کچھ جو ہے نا، جو بندہ ایون گریجویٹ بھی ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے. آرٹیکل 51 کا جو ری رائٹ کیا انہوں نے، لیکن یہ کیس کیا تھا؟ یہ کیس تھا یعنی 185 کی اپیل آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اب کیا ہماری ججز نے، ہماری جوڈیشری نے کہ 185 کی اپیل میں جو اپیل تھی ان کو کر دیا ڈسمس، اپیل کو کر دیا ڈسمس، اور جو آرڈر جس کو چیلنج کیا گیا تھا اس آرڈر کو بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا. یعنی دنیا میں کبھی آپ نے سنا کہ اپیل جب اس کو الاؤ کرتے ہیں تب آپ امپیون آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپیل کو بھی ڈسمس کیا، امپیون آرڈر کو بھی سیٹ اسائیڈ کیا، اور پھر ساتھ جو کہ پارٹی نہیں تھی، فریق نہیں تھی جو جماعت، اس جماعت کو نشستیں دینے کا فیصلہ سنا دیا. اور آرٹیکل 51 کو اس کی موجودگی میں، آرٹیکل 106 کی موجودگی میں آپ نے ایسا سنہرا فیصلہ دے دیا جس کی جو ڈیٹیل ریزننگ دی ہے وہ ریزننگ میں سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک. یعنی یہ وہ اختیارات تھے جو ان کے پاس تھے نہیں. جب آپ جوڈیشل ایکٹیویزم اس طرح فل سوئنگ کے اوپر کریں گے، لیکن اس پہ عامر خاکوانی صاحب نے ایک چیز عامر خاکوانی صاحب نے جو وہی بات آ گئی جو استعمال کر رہے تھے لفظ پک اینڈ چوز کا، کہ جو اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے اگر وہ حکومت کے ہی لوگ ہیں، کیونکہ ہم اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب کہ ہمارے یہاں پر عدالتوں کے اندر بینچ بننے سے پہلے اور بینچ جب بن جاتا تھا تو فیصلے کے حتمی نتائج تک ہم عوام بھی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کس کے حق میں جائے گا، کس کے خلاف جائے گا. تو یہ چیز مائنس کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ کے اینڈ پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن کرنا صاحب آپ مجھے بتائیں یہ ضمیر کا ووٹ کیا ہو؟ جی ایک بات میں کرنا چاہوں گا. جو جوڈیشل کمیشن جو کہ اپوائنٹ کرے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کو نامنیٹ کرے گا ایک سال کے لیے، اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. تو یہ حکومت کی اس میں بالادستی نہیں ہے بلکہ پارلیمان کی بالادستی ہے. اگر آپ اس کو باریک سے اب اس پہ اگر میرے پاس کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ بیٹھا ہوتا تو پھر میں اس سے سوال کرتی کہ اگر آپ کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی تو آپ کے اوپر جو الزام کمپرومائز کا لگ رہا ہے وہ کیسے ہٹے گا. لیکن کرنا صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہ ضمیر کا ووٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سوال کے جواب کو میں نے بھی بہت زیادہ کریدنے کی کوشش کی ہے کہ ضمیر کا ووٹ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا. بے ضمیری کا بھی ووٹ ہوتا ہے اور ضمیر کا بھی ووٹ ہوتا ہے. پوچھتی بھی رہی میں پوچھتی بھی رہی کہ یہ جو ضمیر کا ووٹ ہے یہ کسی نہ کسی گیو اینڈ ٹیک تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کیونکہ اگر کسی ممبر کو، جس کا حوالہ ابھی حسن ایوب صاحب دے رہے تھے 63A کا، کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو جو بھی ممبر قومی اسمبلی اس کو معلوم ہوگا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو مانگ رہا ہوگا.
کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے ہوگا کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, تو کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ اسے کمپنسیٹ کریں گے تبھی اس کا ضمیر جاگے گا. نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہو سکتا ہے اس کا دل کر رہا ہو سکتا ہے اس کا پارٹی میں اختلاف اتنا زیادہ ہو, اسے وہ اہمیت نہ مل رہی, اسے لگ رہا ہو کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے باوجود وہ ٹھیک ہے, یہ ضمیر کا ووٹ ہے. جی تو فروا ہماری تو پوری ہسٹری رہی ہے, ہسٹری میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں اور انہوں نے ضمیر کے نام پر ووٹ دیے, اور اس کے بعد 5-10 سالوں کے بعد چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح سے کس سے ووٹ لیا گیا تھا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف کے, ان کا تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ کس طرح سے بلز پاس کروانے کے لیے اور بجٹ پاس کروانے کے لیے انہیں کیا کیا کروانا پڑتا تھا. تو یہ جو کنسنسس کی بات مسلسل جی فونز کروانے پڑتے تھے, تو بلاول بھٹو صاحب جو ایک کنسنسس کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ آ بھی جائیں, تب بھی تمام جماعتوں کے کنسنسس کے ساتھ یہ 26ویں ترمیم لے کر آئیں, تو یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے کہ اگر جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اختیار ہیں ان تمام کے کنسنسس کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوں. اچھا ایک اور چیز آج میں سارا دن سن رہی تھی, ابھی میں نے سینٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں سنی, بہت سارے ایسے رہنماؤں کی باتیں سنی جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر پریشر ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ 20-20 کروڑ روپے دیے گئے ہیں جو لوگ سندھ ہاؤس سے نکلے تھے, لیکن آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ کس نے کس کو کب 20 کروڑ روپے دیے. ان کے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہونی تھی, لیکن ابھی ماشاءاللہ سے بہت سارے جو سابقہ ایم این ایز تھے ان کے بچوں کی ماشاءاللہ شادیاں بھی ہوئی ہیں, کئی کسی میں آپ نے بھی شرکت کی ہوگی, حسن ایوب صاحب بھی گئے ہوں گے. بہرحال تو میں بتا یہ رہی تھی آپ کو کہ وہ جو 20 کروڑ کی ابھی بات ہو گئی کہ 12-12 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, کڈنیپ کیا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن جو میرے پاس نمبرز آ رہے ہیں میرے سامنے اس کے مطابق تو حکومت اس وقت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. انفیکٹ سینٹ میں بھی جہاں پر 64 کا ہنسا چاہیے حکومت کو, وہاں پر مولانا صاحب کے بھی جو سینیٹرز ہیں ان کو ملا لینے کے بعد صرف اور صرف ایک سینیٹر جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے نزدیک یہ خبریں ذرا ہم تک بھی پہنچ رہی ہیں کرن صاحبہ کہ حکومت کی پوزیشن بڑی کمفرٹیبل ہے, لیکن چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فروا صاحبہ, کامل علی آغا صاحب کے حوالے سے, کامل علی آغا صاحب جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا جن کے سگنیچر کے تھرو, جن کے نوٹیفیکیشن کے تھرو ہی چودھری شجاعت صاحب کو الگ کیا گیا تھا. کامل علی آغا صاحب سے بھی کچھ دنوں پہلے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ جس طرف فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ بھی, ان کا ووٹ بھی انہی کے حق میں ہوگا. جس سے واضح طور پر یہ سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ چودھری سالک صاحب جو ہیں وہ حکومت کا اس وقت حصہ ہے, تو وہ حکومت کے اگینسٹ نہیں جائیں گے, تو کامل صاحب کا ووٹ بھی حکومت کے ہی حق میں ہوگا. ٹھیک چلے میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتی ہوں خاکوانی صاحب, کیونکہ ضمیر کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے یہ بڑا کوئی اسپیشل قسم کا ووٹ ہے جو وقتاً فوقتاً چاہیے ہوتا ہے. یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں, یہ از اٹ پاسبل کہ ضمیر کا ووٹ اپوزیشن سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ضمیر جاگے گا, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے اپنے 7 بندے ووٹ نہیں دیں گے, تو یہ ضمیر اس طرف بھی جاگے گا؟ میرا نہیں خیال, نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومتی ویسے جو بینچ ہے جگہ حکومتی کیمپ ہے اس میں سے کچھ لوگ میرا نہیں خیال کہ دوسرے ہونے کا خطرہ کر لیں گے, اور ایسا ہوتا ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ بات کر رہی تھی ضمیر کے ووٹ کی, اور ابھی بات ہوئی پچھلی اسمبلی میں جو فارورڈ بلاک بنا تھا راجہ ریاض کی قیادت میں. اچھا وہ پی ڈی ایم کی حکومت تقریباً 16 مہینے رہی ہے, 16 مہینے وہ پارلیمنٹیرین رہے ہیں نا. کوئی ایک ہم سب جرنلسٹ ہیں, حسن ایوب سب جرنلسٹ ہیں, کرن صاحب بھی, آپ بھی, میں بھی ایک پرانا جرنلسٹ ہوں, تو ہم سب نے کبھی آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے میں انہوں نے اپوزیشن کا کردار کی ایک جگہ پر بھی ادا کیا ہو, یعنی کہیں پر اگر ان کا ضمیر جاگا تھا وہ تھے تو اپوزیشن کے نا, انہوں نے صرف ان کا عمران خان کی پالیسیوں سے یا پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے انہوں نے اختلاف کیا تھا نا, تو 16 مہینے وہ جو اپوزیشن میں رہے کوئی نے کردار ادا کیا, کوئی نہیں کردار ادا کیا. تو ہمارے یہاں ضمیر نہیں جاگتے, ہمارے یہاں صرف کرپشن اور پیسوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور یہ ابھی حسن ایوب صاحب بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کی, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور کوئی پتہ نہیں کہ مستقبل سپریم کورٹ بینچ اس فیصلے کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن پھینک دے. ایسے بہت سے فیصلے آتے ہیں جاتے ہیں, ہم ہر سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد فلور کاسنگ کا راستہ کھل گیا ہے. اس دفعہ اگر اپلائی, اس دفعہ اگر ضرورت پڑی تو اس دفعہ ہوگا, اس دفعہ نہ بھی ہوگا تو آئندہ ہوگا, اور ہمیشہ فلور کاسنگ کا سارا گناہ جاریہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ پہ رہے گا. لیکن اس پہ میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, بڑا اہم پوائنٹ ہے, سوال ریلیٹڈ, ایک بات آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے, اس پہ میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی کمنٹ کریں. جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گا, جوڈیشل کمیشن بنائے گا, ٹھیک ہے, اس میں جی حکومت کی اور اپوزیشن کی ایکول نمائندگی ہوگی, جو بھی ہوگا ٹھیک ہے, بہت اچھا کام ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ہم فرض کر لیتے ہیں, ہم سپوز کر لیتے ہیں